کریم کی جو صورتیں ہم بکثرت نمازوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کی کچھ تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ جب ہم وہ صورتیں قرآن کریم میں پڑھیں یا نمازوں میں پڑھیں یا سنیں تو ان کا کم از کم اجمالی مفہوم اور ان سے ملنے والے سبق ہمارے ذہنوں میں آئیں اور اس سے نمازوں کی معنویت میں اضافہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تفسیر اور تشریح بقدر ضرورت آپ حضرات کی خدمت میں پہلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج ایسی ہی ایک صورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ صورت بھی اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، سورۃ الفیل کہلاتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور جو لوگ تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکیں یا قرآن کریم اس میں ختم نہ کر سکیں تو عام طور سے الم تر کیف سے آخر قرآن تک 10 صورتیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور اس سے تراویح میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس صورت کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا پس منظر، اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ باری تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والے لشکروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیریں ناکام بنا دی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑ دیے جو ابابیل کی شکل میں تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی جیسے کہ کوئی مویشی جانور گائے بیل بھینس چارہ کھانے کے بعد جو اس کا بھوسا اگل دیں تو ایسا ہو گیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، یعنی وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف قرآن کریم نے اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے، یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کا واقعہ، اور یہ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات تو ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے، اور کچھ معجزے ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے
کہ جیسے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، ابھی نکلا نہیں ہوتا لیکن نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی اور سفیدی افق پر پھیلنے لگتی ہے۔ وہ سفیدی اور وہ سرخی، شفق کی سرخی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے، اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سورج آنے والا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جلیل القدر پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب اپنے فضل و کرم سے ایک پیغمبر بھیجنے والے ہیں جو اس دنیا میں نور پھیلائے۔ یہ جو معجزات نبی کے آنے سے پہلے بھیجے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں ارحاسات کہتے ہیں۔ ارحاسات، معجزہ تو اس کو کہتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوا، اور ارحاس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ ہے کہ کسرا کے محل کے کنگرے اچانک گر گئے تھے، جو اس بات کی پیشین گوئی تھی، اس بات کی علامت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو قیصر و کسرا کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ ایران کا وہ آتش کدہ جس میں سینکڑوں سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ آگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ پہلے اچانک ٹھنڈی ہو گئی، جو سینکڑوں سال سے جلی ہوئی تھی۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور ایک معجزہ یہ ہے جو اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر ایک ایسا گھر بنایا جسے اپنی طرف منسوب فرمایا، یہ میرا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر کے محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس گھر میں رہتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے عالم پر محیط ہیں، ان کو کسی گھر کی ضرورت نہیں، ان کو کسی رہائش گاہ کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نظر نہیں آتے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کو پکارے تو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہو کہ جس سے آدمی لگ لپٹ کر اپنے پروردگار کو پکار سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا، اور یہ بیت اللہ تعمیر تو چلا آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کی تھی اس دنیا میں، انسانی دنیا میں، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد انبیاء کرام میں سے مختلف انبیاء کرام آتے، اس سے طواف کرتے، عبادت کرتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی جگہ پر عمارت برقرار نہ رہی۔ روایتیں مختلف ہیں کہ طوفان نوح کے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کا کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کے اندر وہ بیت اللہ کی عمارت باقی نہ رہی۔ غرض یہ کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی، بنیادیں موجود تھی اور جگہ موجود تھی لیکن عمارت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ انہیں تعمیر فرمائی، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ نئی تعمیر نہیں کی، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اب تم نے کعبہ تعمیر کر دیا، اب ایک اعلان عام کرو سارے انسانوں کے لیے کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب اس کا حج کرنے کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے آؤ. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر آواز دی سارے انسانوں کہ اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب اس کے پاس عبادت کے لیے اور حج کرنے کے لیے آؤ. یہ آواز لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اس بیت اللہ کے پاس آؤ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں. یہ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی گئی تھی کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز ساری دنیا تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں ہر سال لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللہ شریف قائم ہے، اور اطراف عالم سے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ سلسلہ کچھ عرصے تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ٹھیک چلتا رہا. بعد میں عرب کے اندر بت پرست پیدا ہو گئے، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، لیکن بیت اللہ کے حج کرنے کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا. یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی جبکہ لوگ شرک کرنے لگے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لیکن بیت اللہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت اللہ کی حرمت کے قائل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کے لیے کے پاس آیا کرتے تھے. ہر سال حج ہوا کرتا تھا، جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. اس بیت اللہ کی مرکزیت کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا تھا. سارے عرب کے قبیلے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے، اور چونکہ قریش کے لوگ اس بیت اللہ کے پاسبان تھے اور اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، اس واسطے لوگ قریش والوں کی عزت بھی کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ بیت اللہ کے پاس جمع ہوتے، ایک اجتماعی اتحاد کا ایک مظاہرہ ہوتا، اور سب لوگ قریش کی عظمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کا مظاہرہ کرتے. یہ صورتحال چلی آ رہی تھی. جزیرے عرب میں ایک دوسرا بڑا ملک تھا جو آج بھی ہے، یمن کہلاتا ہے. یمن یہ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور یہ اس زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ابرہہ کہلاتا تھا. وہاں اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ، یہاں تک کہ یمن کے لوگ بھی حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو زبردست مرکزیت حاصل ہے، قریش کے لوگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ یہ سارے عرب کے لوگ یہ مکہ مکرمہ کو اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں،
اور یہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں، قریش کے لوگوں کو تجارتی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا ہی گھر اپنے یمن میں بنا لیں؟ چنانچہ اس نے، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اپنے یمن کے اندر ایک کلیسا تعمیر کیا، بڑا شاندار۔ بیت اللہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انگڑ پتھروں سے بنا ہوا ہے، پلاسٹر بھی نہیں، اس پر غلاف ضرور چڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے باہر سے اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے، پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ لیکن ابرہہ نے یمن کے اندر جو عبادت گاہ بنائی، کلیسا بنایا، وہ بڑا عالیشان سنگ مرمر کی تعمیر، اور اس کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑا شان و شوکت والا کلیسا بنایا، اور لوگوں سے، یمن کے لوگوں سے کہا کہ خبردار، اب اس کے بعد کوئی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا، اب سارے لوگ یہاں پر حج کریں گے، اس کلیسا میں کریں گے۔ جب یہ بات اس نے پھیلائی اور یہ کہا کہ یہ میں نے کعبہ یہاں بنا دیا ہے، اب یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پر عبادت کریں، تو ظاہر ہے کہ اس سے اہل عرب میں اشتعال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جس بیت اللہ کی عظمت ناقابل